فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 89 پڑھیں گے۔ 50واں باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر حالات وغیرہ کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 861۔ بسند موثق حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک روز بھینگی زینب عطر فروش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئی، پھر حضرت بھی آ گئے اور اس سے فرمایا کہ جب تم ہمارے یہاں آتی ہو ہمارے مکانات خوشبو سے معطر ہو جاتے ہیں۔ زینب نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے مکانات بنسبت میرے عطروں کے آپ ہی کی خوشبو سے زیادہ معطر ہیں۔ پھر حضرت نے اس سے فرمایا کہ اے زینب، جب کچھ تو فروخت کرے تو خریدنے والوں کے ساتھ نیکی کر اور ان کو فریب مت دینا، بے شک خدا کی خوشنودی کے لیے یہ زیادہ پرہیزگاری کی بات ہے اور اس طرح مال کو زیادہ باقی رکھتا اور برکت دیتا ہے۔ بسند ہے موثق اور معتبر جناب امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سمرہ بن جندب کا ایک درخت خرما انصار میں سے ایک شخص کے باغ میں تھا۔ سمرہ جب آتے تو اسی انصاری کے گھر میں سے ہو کر اپنے درخت کے نیچے جاتے تھے بغیر اس کے کہ اس کو اطلاع دیں اور اجازت لیں۔ آخر اس مرد انصاری نے کہا کہ جب تم باغ میں آنا چاہو تو مجھ کو اطلاع دے دیا کرو، لیکن سمرہ نے نہ مانا تو انصاری حضرت کی خدمت میں گیا اور سمرہ کی شکایت کی۔ حضرت نے سمرہ کے پاس انصاری کی شکایت کہلا بھیجی اور فرمایا کہ جب باغ میں داخل ہونا چاہو انصاری سے اجازت لے لیا کرو۔ سمرہ نے حضرت کی بھی یہ بات نہیں مانی اور انکار کر دیا۔ حضرت نے فرمایا وہ درخت میرے ہاتھ بیچ دو، اس نے اس سے بھی انکار کیا۔ پھر حضرت نے قیمت میں اور اضافہ فرمایا، اس نے منظور نہ کیا، یہاں تک کہ قیمت حضرت نے بہت بڑھا دی لیکن وہ راضی نہ ہوا۔ آخر حضرت نے اس سے کہا کہ وہ درخت تم مجھے دے دو، میں تمہارے لیے بہشت میں ایسے ایک درخت کا ضامن ہوتا ہوں جس کا میوہ ہر وقت آسانی کے ساتھ تم حاصل کر سکتے ہو۔ پھر بھی وہ بدبخت راضی نہ ہوا تو حضرت نے اس انصاری سے فرمایا جا اس کا درخت اکھاڑ کر اس کے پاس ڈال دے کہ اس سے اسلام نہیں روکتا۔ بسند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا بعض کی نماز میت میں 5 تکبیریں اور بعض کی نماز میں 4 تکبیریں فرمایا کرتے تھے، اور جب 4 تکبیریں کہتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ وہ میت منافق کی تھی۔ بسند حسن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ حضرت نے دعا کی کہ خداوندہ مجھے شمامہ بن آسال پر قابو دے جو مشرقین کا ایک سرغنہ تھا۔ خدا نے حضرت کی دعا قبول فرمائی اور حضرت کے لشکر کا ایک گروہ اس کے سر پر پہنچا اور اس کو گرفتار کر لیا اور حضرت کی خدمت میں لائے۔ جب حضرت نے اس کو دیکھا اس سے فرمایا کہ میں نے 3 باتوں میں تجھے اختیار دیا، ان میں سے ایک جو تو پسند کرے گا اسی پر عمل کروں گا۔ پہلے یہ کہ تجھ کو قتل کر دوں۔ اس نے کہا اگر آپ ایسا کریں گے تو ایک عظیم شخص کو قتل کریں گے، تو فرمایا کہ تیرا فدیہ لے کر تجھ کو چھوڑ دوں، تو اس نے کہا میری قیمت آپ کو بہت ملے گی، یعنی زیادہ سے زیادہ فدیہ میرے عوض میری قوم کے لوگ دے دیں گے۔ تیسرے یہ کہ حضرت نے فرمایا میں تجھ پر احسان کروں اور بغیر فدیے کے چھوڑ دوں۔ اس نے کہا اگر آپ ایسا کریں گے تو مجھے شکر گزار پائیں گے۔ حضرت نے فرمایا میں نے تجھ پر احسان کیا اور بغیر فدیے کے چھوڑ دیا۔ شمامہ نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور کہا کہ پہلے ہی جب کہ میں نے آپ کو دیکھا تو سمجھ گیا تھا کہ آپ خدا کے رسول ہیں، لیکن میں نے نہیں چاہا کہ جب تک آپ
قید میں ہوں مسلمان ہونے کا اقرار کروں۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا کے زمانے میں ایک شخص بڑا بدصورت اور کریہ منظر تھا، اس سبب سے اس کو ذوالنمرہ کہتے تھے۔ ایک روز وہ حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے ان باتوں سے آگاہ فرمائیے جو اس نے مجھ پر واجب قرار دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، خدا نے تجھ پر روزانہ رات و دن میں 17 رکعت نماز اور ماہ مبارک رمضان میں روزہ واجب فرمایا ہے، اور جب تجھ کو اتنی مقدرت ہو جائے تو حج واجب قرار دیا ہے اور زکوٰۃ واجب کی ہے، اور حضرت نے اس کی مقدار اور شرطوں کی تشریح کی۔ یہ سن کر ذوالنمرہ نے کہا کہ اسی خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا ہے، جو کچھ خدا نے واجب قرار دیا ہے اس سے زیادہ نہ کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ کیوں اس سے زیادہ عمل نہ کرے گا؟ عرض کی، اس لیے کہ مجھ کو ایسا بدصورت پیدا کیا۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کی، آپ کا پروردگار فرماتا ہے کہ میرا سلام ذوالنمرہ سے کہہ دیجئے اور فرما دیجئے کہ کیا تو راضی نہیں ہے اس پر کہ خدا تجھ کو بروز قیامت جناب جبرائیل کے ایسا حسن و جمال عطا فرمائے۔ ذوالنمرہ نے جب یہ سنا تو کہا، اب اے میرے پالنے والے، میں راضی ہوں اور تیرے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ اس قدر زیادہ تیری بندگی اور عبادت کروں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ بسند معتبر انہی حضرت سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں لوگوں کا یہ کہنا پسند نہ کرتا کہ محمد نے جس جماعت کی مدد سے دشمنوں پر فتح پائی پھر اسی کو قتل کر ڈالا، تو یقیناً میں اپنے اصحاب میں سے بہتوں کی گردن مار دیتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ منافق ہیں۔ کتاب اختصاص وغیرہ میں بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا نے ایک عربی سے ایک گھوڑا خرید فرمایا اور حضور کو پسند تھا، لیکن منافق صحابہ کے ایک گروہ کو حضرت پر حسد ہوا یہ کہ بہت ارزاں قیمت میں وہ گھوڑا خرید لیے، تو اس عربی سے کہا کہ اگر یہ گھوڑا بازار میں تو فروخت کرتا تو اس سے زیادہ قیمت ملتی۔ لہٰذا عربی کے دل میں لالچ پیدا ہوئی اور کہا کہ جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ گھوڑا مجھے واپس دے دیں۔ تو منافقوں نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرنا، کیونکہ وہ مرد صالح ہیں، جب وہ گھوڑے کی قیمت لا کر تجھ کو دیں تو ان سے کہے کہ میں نے اتنی قیمت پر آپ کو نہیں دیا تھا، جب تو اس طرح کرے گا تو وہ تجھ کو تیرا گھوڑا واپس دے دیں گے۔ جب حضرت نے قیمت لا کر دی اور عربی نے ان منافقوں کے بہکانے سے انکار کیا اور کہا میں نے اتنے دام پر نہیں فروخت کیا تھا، حضرت نے فرمایا، اسی خدا کی قسم جس نے مجھ کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا، تو نے اتنے ہی دام پر فروخت کیا۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ خزیمہ بن ثابت آ گئے اور عربی سے یہ تمام ماجرا سنا اور ان کے دعوت کی حقیقت پر مطلع ہوئے تو کہا، اے عربی، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے گھوڑے کو اتنے ہی دام پر فروخت کیا تھا جس قدر حضرت فرماتے ہیں۔ عربی نے کہا جس وقت میں نے گھوڑے کو بیچا تھا کوئی موجود نہ تھا، تم کس طرح گواہی دیتے ہو؟ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہاں اے خزیمہ، تم نے کیسے گواہی دے دی؟ خزیمہ نے کہا، میرے باپ ماں آپ پر فدا ہوں، آپ خدا کی طرف سے خبر دیتے ہیں، آسمانوں کی خبریں بیان فرماتے ہیں اور ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں، تو پھر ایک گھوڑے کی قیمت کے بارے میں تصدیق نہ کریں۔ اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خدا سے فرمایا کہ خزیمہ کی گواہی 2 شخصوں کے برابر سمجھا کرو۔ اسی سبب سے ذو الشہادتین ان کا لقب ہوا۔ شیخ طوسی نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے اپنے مددگار سے اپنے پروردگار سے بہشت کے ضامن ہو جائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ سجدے میں طول دینے کے ساتھ میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ایسا ہی ہوگا۔ تو حضرت نے ان سے بہشت کی ضمانت فرمائی۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ قبیلہ بنی بیاضہ کے ایک شخص نے حضرت کی فسد کھولی۔ جب فارغ ہوا تو حضرت نے پوچھا، خون کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں پی گیا۔ حضرت نے فرمایا، تجھ کو یہ فعل مناسب نہ تھا، لیکن چونکہ تو نے نادانی سے ایسا کیا ہے، لہذا خدا نے تیرے اور آتش جہنم کے درمیان پر
جانوں کے درمیان پردہ مقرر کر دیا۔ کلینی نے باسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک شخص زیت فروش تھا جو حضرت کو بہت دوست رکھتا تھا، اور اس کا یہ معمول تھا کہ ہر روز جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لیتا کوئی کام نہ کرتا۔ حضرت اس کی اس عادت سے واقف ہو گئے تو جب وہ آتا حضرت لوگوں کے درمیان سے بلند ہو جاتے اور گردن اونچی۔ ایک روز حسب معمول وہ آیا اور اسی طرح حضرت کی زیارت کر کے اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا، پھر فوراً ہی واپس آیا۔ جب حضرت نے اس کو جلد واپس آتے ہوئے دیکھا تو اشارہ فرمایا بیٹھ جا۔ پھر حضرت نے اس سے فرمایا ہر روز تو مجھ کو دیکھ کر چلا جاتا اور اپنے کاموں میں مشغول ہو جایا کرتا تھا، آج تیرے واپس آنے کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا اسی خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آج آپ کی محبت اور آپ کی یاد نے مجھے اس حد تک محو کیا کہ میں کوئی کام نہ کر سکا اور جلد واپس آ گیا تاکہ دوبارہ حضور کے جمال مبارک کی زیارت سے مشرف ہوں۔ تو حضرت نے اس کے لیے دعائیں نیک فرمائی اور اس کی تعریف کی۔ پھر اس کے بعد چند روز وہ نہ آیا تو حضرت نے اس کا حال پوچھا۔ صحابہ نے کہا ہم نے بھی چند دنوں سے اس کو نہیں دیکھا۔ تو حضرت نے نالین پائے اقدس میں پہنی اور اصحاب کے ساتھ زیت فروشوں کے بازار میں تشریف لے گئے، لیکن اس کی دکان بند دیکھی تو لوگوں سے دریافت کیا۔ اس کے ہمسایوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ رحمت الہی سے واصل ہو گیا، وہ ہمارے نزدیک امین اور رازدگو تھا، مگر ایک عادت اس کی مناسب نہ تھی۔ پوچھا وہ کیا؟ کہا وہ عورتوں کے پیچھے دوڑتا اور ان سے عشق بازی کیا کرتا تھا۔ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم وہ مجھ کو اس قدر دوست رکھتا تھا کہ اگر وہ بردہ فروش بھی ہوتا تب بھی خدا اس کو بخش دیتا۔ مولوی فرماتے ہیں کہ ایسا بردہ فروش جو آزادوں کو فروخت کرتے ہیں۔ کتاب تحمیس میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ کسی غزوے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے کہ اثناء راہ میں ایک گروہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے ان سے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ مومن ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ تمہارا ایمان کس درجے پر پہنچا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہم بلاؤں پر صبر کرتے ہیں اور جب خدا نعمتیں عطا فرماتے تو اس کا شکر کرتے ہیں اور اس کے قضاء و مشیت پر راضی ہیں۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ یہ لوگ بردبار ہیں، صاحبان عقل ہیں، نزدیک ہے دانائی کے سبب پیغمبروں کے مرتبے پر پہنچے۔ پھر ان سے خطاب فرمایا کہ جیسا بیان کرتے ہو اگر تم ویسے ہی ہو تو مکانات نہ بنواؤ کیونکہ تم اس میں ہمیشہ نہ رہو گے، اور وہ چیز مت جمع کرو جس کو نہ کھاؤ گے، اور خدا کے عذاب سے بچو کیونکہ تم سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ کلینی نے باسند معتبر روایت کی کہ ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت ننگی آئی اور حضرت کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کی ہے، مجھے پاک کر دیجیے، یعنی مجھ پر خدا کی مقررہ حد جاری فرمائیے۔ ناگاہ ایک شخص اس کے پیچھے سے آیا اور کپڑے اس پر ڈال دیے۔ حضرت نے پوچھا یہ عورت تیری کون ہے؟ اس نے کہا میری زوجہ ہے، میں اپنی کنیز کے ساتھ خلوت میں تھا، اس نے غیرت میں سرشار ہو کر ایسا کر ڈالا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کو اپنے گھر لے جا۔ پھر فرمایا کہ جب عورت پر غیرت غالب ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں چھت کے پرنالے اور مکان کے نیچے کی نالی میں فرق نہیں کرتی۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ زمانہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص نے سفر کیا اور اپنی زوجہ کو تاکید کر دی کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تو گھر سے باہر نہ جانا۔ اتفاق سے اس عورت کا باپ بیمار ہوا۔ اس عورت نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ میرا شوہر سفر میں گیا اور مجھ کو یہ تاکید کر دی ہے کہ جب تک وہ واپس نہ آئے میں گھر سے باہر نہ نکلوں، لیکن میرے والد بیمار ہو گئے، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے پدر کی عیادت کے لیے جاؤں؟ حضرت نے فرمایا اپنے گھر میں بیٹھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ پھر اس کے باپ کی بیماری شدید ہوئی۔ اس نے دوبارہ حضرت کی خدمت میں کسی کو بھیج کر اجازت طلب کی۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا یہاں تک کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس نے حضرت سے اجازت چاہی کہ باپ کے جنازے کی نماز میں شریک ہوں۔ حضرت نے پھر وہی فرمایا کہ گھر میں بیٹھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ آخر اس کا باپ دفن کر دیا گیا تو حضرت نے اس عورت کے پاس کہلا بھیجا کہ خدا نے شوہر کی اطاعت کے سبب تجھ کو اور تیرے باپ کو بخش دیا۔
بس سند صحیح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت ایک مرتبہ عید قربان کے دن شتر برہنہ پر سوار مدینے کے باہر عورتوں کی ایک جماعت کی طرف سے گزرے اور کھڑے ہو کر فرمایا، اے عورتوں، صدقہ دو اور اپنے شوہروں کی اطاعت کرو کیونکہ تم میں سے زیادہ تر جہنم میں جاؤ گی۔ یہ سن کر وہ عورتیں رونے لگیں۔ ان میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم کافروں کے ساتھ جہنم میں ہوں گے؟ حالانکہ خدا کی قسم ہم کافر نہیں ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، تم اپنے شوہروں کے حق کی کافر ہو۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ دو، خواہ وہ تمہارے زیوراتی ہوں اور یا ایک خرمہ ہر ہو یا نصف خرمہ ہو، یقیناً تم میں سے زیادہ تر عورتیں جہنم کا ایندھن ہیں، کیونکہ تم گالیاں بہت دیتی ہو اور اپنے عزیزوں کی کفران نعمت کرتی ہو۔ یہ سن کر بنی سلیم کی ایک عقل مند عورت نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم لڑکوں کی مائیں نہیں ہیں جو ان کی پرورش میں سختیاں جھیلتی ہیں، ان کو دودھ پلاتی ہیں؟ کیا ہم میں سے صبر کرنے والی لڑکیاں نہیں ہیں جو مکانوں کے اندر صبر کرتی ہیں اور مہربان بہنیں نہیں ہوتی ہیں؟ یہ سن کر حضرت نے اس پر شفقت فرمایا اور فرمایا کہ تم بے شک حمل کا بار اٹھانے والی عورتیں، لڑکوں کی مائیں اور ان کو دودھ پلانے والی اور لڑکوں اور عزیزوں پر مہربان ہو، اگر تم اپنے شوہروں سے بدسلوکی نہ کرتی تو تم میں سے نماز پڑھنے والی کوئی عورت جہنم میں نہ جاتی۔ بسند معتبر ثبات بن سالم سے منقول ہے کہ وہ حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ حضرت نے ان سے عمر بن مسلم کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، وہ بخیریت ہیں مگر تجارت ترک کر دی۔ حضرت نے 3 مرتبہ فرمایا کہ یہ شیطانی کام ہے، شاید لوگ نہیں جانتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے اور اس شخص سے جو شام سے آیا تھا مال خرید فرمایا اور اس سے اس قدر نفع حاصل کیا جس سے اپنا قرض ادا کیا اور اپنے عزیزوں کی مدد فرمائی۔ خدا فرماتا ہے، وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت خدا کی یاد اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، کامیاب اور درست گار ہیں۔ اور علماء اہل سنت جو قصہ خواہ ہیں کہتے ہیں کہ اصحاب پیغمبر تجارت نہیں کرتے تھے، وہ غلط کہتے ہیں، وہ تجارت کرتے تھے مگر نماز کو اس کی فضیلت کے وقت ادا کرتے تھے۔ ایسا شخص افضل ہے اس سے جو نماز کا پابند تو ہو مگر تجارت نہیں کرتا۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ جب عورتیں ہجرت کر کے حضرت کی خدمت میں آئیں تو ان میں ایک عورت ام حبیب تھی جو عورتوں کا ختنہ کرتی تھی۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ اے ام حبیب، تو اپنا کام اب بھی کرتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، اگر آپ منع فرمائیں تو ترک کر دوں۔ حضرت نے فرمایا، نہیں بلکہ حلال ہے، میں تجھے سکھاؤں کہ کیا کرنا چاہیے۔ جب تو عورتوں کا ختنہ کرے تو میں سے زیادہ مت کاٹا کر بلکہ تھوڑا سا قطع کر، جس سے چہرہ نورانی ہوتا ہے، رنگ صاف ہو جاتا ہے اور وہ عورت اپنے شوہر کے نزدیک عزیز ہوتی ہے۔ پھر ام عطیہ اس کی بہن آئی جو عورتوں کی مشاطگی کرتی تھی۔ آپ نے اسے فرمایا کہ جب تو عورتوں کو آراستہ کرے تو ان کے چہرے کو چمکانے کے لیے ان پر کپڑے سے رگڑنا اچھا نہیں ہے، ان کے ابروؤں کو چھوڑ دے، ان کے بالوں کو ایک دوسرے سے مت ملا۔ کتاب سلیم بن قیس حلالی میں جو میری نظر سے گزری ہے، یعنی مؤلف کی نظر سے، سلمان و ابو ذر اور مقداد سے روایت ہے کہ منافقوں کا ایک گروہ جمع ہوا اور وہ آپس میں کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہشت اور جو کچھ خدا نے اس میں اپنے دوستوں کے لیے نعمتیں جمع کی ان سے آگاہ کرتے ہیں، اور جہنم اور اس میں جو عذاب اور تکلیفیں اپنے دشمنوں اور نافرمانوں کے لیے مہیا کی ہیں ان سب کی خبر دیتے ہیں۔ اگر سچے ہیں تو ہم کو بہشت تو دوزخ میں ہماری اور ہمارے باپ دادا اور ماؤں اور نانیوں دادیوں کی جگہ بتا دیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں اپنے درجے اور منزلت کا حال جان لیں۔ یہ خبر حضرت کو ملی تو آپ نے بلال کو حکم دیا کہ ندا کریں کہ وہ مسجد میں جمع ہوں۔ غرض لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ مسجد بھر گئی اور اس میں گنجائش باقی نہ رہی۔ پھر حضرت غضبناک باہر تشریف لائے، اپنے ہاتھوں اور پیروں کو کپڑے سے لپیٹے ہوئے تھے۔
ممبر پر تشریف لے گئے اور حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا کہ اے گروہ مردان میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، خدا مجھ پر وحی نازل فرماتا ہے اور اس نے اپنی رسالت سے مخصوص کیا اور پیغمبری کے واسطے مجھے برگزیدہ کیا ہے اور مجھ کو تمام اولاد آدم پر فضیلت بخشی اور مجھے جس قدر چاہا غیب کی باتوں سے آگاہ کیا ہے، لہٰذا جو کچھ چاہو پوچھو، اسی خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو شخص بہشت و دوزخ میں اپنی یا اپنے باپ داداؤں کی جگہ معلوم کرنا چاہے میں اس کو ضرور بتاؤں گا۔ یہ جبرائیل میرے دائنی طرف کھڑے ہیں اور خدا کی جانب سے مجھے خبر دے رہے ہیں، لہٰذا جو کچھ چاہو پوچھو۔ یہ سن کر ایک مرد مومن جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا کھڑا ہو گیا اور کہا، اے خدا کے رسول، میں کون ہوں؟ حضرت نے فرمایا، تو عبداللہ پسر جعفر ہے۔ جعفر اس کے باپ کا وہی نام تھا جس کی طرف لوگ اس کو منسوب کرتے تھے۔ جب اس مومن نے اپنا نسب صحیح پایا تو خوش ہو گیا اور بیٹھ گیا۔ پھر ایک بد باطن منافق کھڑا ہوا جو خدا اور رسول کا دشمن تھا، وہ بولا، یا رسول اللہ، میں کون ہوں؟ حضرت نے فرمایا، تو فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اور اس کے باپ کے نام کے بجائے قبیلہ بنی اسما کے ایک چرواہے کا نام لیا، اور بنی اسما قبیلہ بنی ثقیف کی بدترین شاخوں میں سے تھی جنہوں نے خدا کی نافرمانیاں کی اور خدا نے ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھا تھا۔ غرض وہ منافق نہایت ذلت و خواری کے ساتھ بیٹھ گیا اور رسوا ہوا، حالانکہ اس سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ حسب و نسب اور بزرگی کے لحاظ سے قریش کے نجیب لوگوں میں سے ہے۔ پھر دوسرا منافق کھڑا ہوا جس کا دل شک و شبہ میں مبتلا تھا اور پوچھا، یا رسول اللہ، میں بہشت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ حضرت نے فرمایا، تو جہنم میں ہوگا۔ تو وہ بھی نہایت ذلت و خواری کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور اس خوف سے کہ رسوا نہ ہوں عرض کی، یا رسول اللہ، ہم خدا کی پروردگاری پر راضی ہیں اور ہم نے اپنے واسطے دین اسلام کو پسند کیا اور حضور کو اپنا پیغمبر جانتے ہیں، اور ہم خدا اور اس کے رسول کے غضب سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں، لہٰذا یا رسول اللہ، ہم کو معاف کیجیے تاکہ خدا آپ کو معاف کرے، اور ہمارے عیبوں کو پوشیدہ رکھیے تاکہ خدا آپ کو پردہ عصمت سے پوشیدہ کرے۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا، تم بھی کچھ پوچھنا چاہو تو پوچھو۔ جناب عمر نے کہا، اپنی امت کو معاف کیجیے، اور سوال کرنا اپنے لیے مناسب نہ سمجھا۔ پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرا نسب بیان فرمائیے تاکہ لوگ آپ کے ساتھ میری قرابت اور یگانگی کو جان لیں۔ حضرت نے فرمایا، یا علی، خدا نے مجھ کو اور تم کو ایک نور کے دو عمود سے پیدا کیا جو زیر عرش نمایاں تھا، اور وہ دونوں عمود خدا کی تسبیح و تقدیس کرتے تھے 2000 سال قبل اس کے کہ خدا تمام خلائق کو پیدا کرے۔ پھر ان دونوں عمود نور سے خدا نے دو نورانی نطفے پیدا کیے جو آپس میں لپٹے ہوئے تھے۔ پھر ان نطفوں کو طیب و طاہر پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کا نصف صلب عبداللہ میں اور دوسرا نصف صلب ابو طالب میں قرار پایا۔ اس دو نطفوں کے نصف جز سے میں اور نصف جز سے اے علی تم پیدا ہوئے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 54 سورہ فرقان پارہ نمبر 19، یعنی وہ خدا وہی ہے جس نے نطفے سے ایک بشر کو پیدا کیا اور اس کو نسب بلند اور دامادی عطا فرمایا۔ پھر تمہارا پروردگار تمام چیزوں پر قادر ہے، لہٰذا بشر سے مراد امیر المومنین ہے جن کو خدا نے حضرت کے ساتھ نسبی قرابت اور شرف دامادی کے ساتھ جمع فرمایا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا، اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، اور تمہارے گوشت کو میرے گوشت سے، تمہارے خون کو میرے خون کے ساتھ مخلوط فرمایا ہے۔ تم ہی میرے بعد خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان وسیلہ ہو، تو جس نے تمہاری ولایت سے انکار کیا اس نے اپنے اور خدا کے درمیان سبب اور وسیلے کو منقطع کر دیا جو اس کو اعلی درجات تک پہنچاتا ہے۔ اے علی، خدا نہیں پہچانا جا سکتا مگر میرے ذریعے سے اور میرے بعد تمہارے ذریعے سے۔
تو جس نے تمہاری ولایت کا انکار کیا تو خدا کی پروردگاری سے انکار کیا۔ اے علی تم زمین پر خدا کے بزرگ نشان ہو اور روز قیامت خدا کے عظیم رکن ہو، لہٰذا جو شخص روز قیامت تمہاری شفقت کے سائے میں ہوگا وہ رازگار ہے، کیونکہ خلائق کا حساب تمہارے ذریعے سے ہوگا اور ان کی بازگشت تمہاری طرف ہے، اور قیامت کی میزان تمہاری میزان صراط تمہارا صراط ہے، اور قیامت کی میزان تمہاری میزان صراط تمہارا صراط ہے، اور قیامت کا موقف تمہارا موقف ہے، اور اس روز کا حساب تمہارے بارے میں حساب ہے۔ تو جو شخص تمہاری جانب مائل ہوگا نجات پائے گا، اور جو تمہاری مخالفت کرے گا ہلاک ہوگا۔ پھر 2 مرتبہ فرمایا خدا بندہ تو گواہ رہی اور ممبر سے نیچے اتر آئے۔ سلیم ٹیس نے سلمان فارسی سے یہ روایت بھی اپنی کتاب میں تحریر کی ہے کہ قریش کی عادت تھی کہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہتے اور اگر اہل بیت رسول میں سے کسی کو آتے ہوئے دیکھتے تو خاموش ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان میں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اہل عقل کے درمیان اس درخت خرمے کی سی ہے جو کسی گھورے پر اگا ہو۔ جب آن حضرت کو یہ خبر معلوم ہوئی تو غضبناک ہو کر باہر نکلے، مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر جا کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو گئے تو حضرت کھڑے ہو کر حمد و ثناء الہی بجا لائے۔ پھر فرمایا کہ اے لوگوں میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا حضور خدا کے رسول ہیں۔ فرمایا میں خدا کا رسول ہوں اور محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، اور اپنا نسب مبارک نزار تک بیان کیا۔ پھر فرمایا کہ میں اور میرے اہل بیت چند نور تھے جو خدا کے عرش کے سامنے حرکت میں تھے 2000 قبل اس کے کہ خداوند قدوس آدم کو پیدا کرے۔ تو جب وہ نور تسبیح الہی کرتا تھا، اس کی تسبیح سے فرشتے تسبیح کرتے تھے۔ جب حق سبحانہ تعالیٰ نے آدم کو خلق کیا، اس نور مقدس کو ان کے صلب میں قرار دیا، پھر آدم کو زمین پر بھیجا، پھر اسی طرح اس نور کو صلب نو میں رکھ کر کشتی میں داخل کیا۔ وہی نور صلب ابراہیم میں تھا جب وہ آگ میں ڈالے گئے، اور ہمیشہ ہمارے نور کا پاکیزہ اور بلند ترین صلبوں میں منتقل کرتا، یہاں تک کہ ہمارے گوہر شرافت کو بہترین معدنوں سے ظاہر کیا، اور ہمارے شجرہ طیبہ کو بہترین آباء و اجداد اور پاکیزہ ترین ماؤں کے مغرسوں سے اگایا۔ مغرس بمعنی اگنے کی جگہ، مغرسوں سے اگایا جن میں کوئی ایک بھی زنا کے قریب نہ ہوا، اور بے شک ہم فرزندان عبد المطلب یعنی میں، علی، جعفر، حمزہ، حسن، حسین اور فاطمہ مہدی آخر زمان تک اہل بہشت کے بزرگوں میں سے ہیں۔ بلا شبہ خداوند عالم نے اہل زمین کی جانب نظر ڈالی اور ان میں سے 2 مردوں کو اختیار کیا، ان میں سے ایک میں ہوں اور کہ خدا نے مجھ کو رسالت اور نبوت کے ساتھ بھیجا، اور دوسرے علی بن ابی طالب ہے۔ پھر اس نے مجھ کو وحی فرمائی کہ میں اس کو اپنی امت میں اپنا بھائی، اپنا دوست، اپنا وزیر، اپنا وصی اور اپنا خلیفہ قرار دوں۔ بے شک وہ میرے بعد ہر مومن کے نفس سے اس پر زیادہ حق رکھتا ہے۔ جو شخص اس کو دوست رکھے گا خدا اس کو دوست رکھے گا، اور جو شخص اس سے دشمنی کرے گا خدا اس سے دشمنی رکھے گا، اور اس کو دوست نہیں رکھے گا مگر مومن، اور اس کو دشمن نہیں رکھے گا مگر کافر، اور وہ میرے بعد زمین کی میخ ہے، اس کی برکت سے زمین برقرار رہے گی۔ وہ کلمہ تقویٰ ہے کیونکہ اس کی محبت جہنم سے نجات کا سبب ہے، وہی خدا کی مضبوط رسی ہے جس کا وسیلہ نجات کا سبب ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ پھونک مار کر نور خدا کو بجھا دو، حالانکہ خدا اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کفار نہ چاہیں۔ پھر بے شک خدا نے ہم دونوں کے بعد خلائق پر نظر کی، اور ان میں سے 11 وصی ہم اہل بیت میں سے انتخاب کیا اور ان کو میری امت میں ایک کے بعد دوسرے کو برگزیدہ کیا، آسمان کے ستاروں کے مانند کہ جب وہ غروب ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ پر طالع ہوتا ہے، اور وہ ہدایت کرنے والوں اور ہدایت پانے والوں کے پیشوا ہیں۔
ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا مگر وہ جو ان سے مکاری کرے گا اور ان کو چھوڑ دے گا، ان کی مدد نہ کرے گا، وہ زمین پر خدا کی حجت اور اس کی خلق کے درمیان گواہ ہیں اور اس کے علم کے خزینہ دار ہیں اور اس کی وحی کے بیان کرنے والے ہیں اور اس کی حکمت کے معدن ہیں۔ جو شخص ان کی اطاعت کرے گا وہ خدا کی اطاعت کرے گا اور جو شخص ان کی نافرمانی کرے گا خدا کی نافرمانی کرے گا۔ وہ لوگ علم کے نکالنے والے اور قرآن ان کے ساتھ ہے، وہ قرآن سے جدا نہ ہوں گے جب تک حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچے، لہٰذا میرا یہ بیان ہر شخص ان لوگوں کو پہنچا دے جو غائب ہیں۔ پھر 3 مرتبہ فرمایا کہ خدا بندہ تو گواہ رہنا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 50واں باب حضرت کے نادر حالات وغیرہ کا تذکرہ کا اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہیں پہ اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 89 کا بھی اختتام کرتے ہیں، 89 کا، اور صفحہ نمبر 869 سے آغاز ہو کر 91واں باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد امجاد کا تذکرہ، پارٹ نمبر 90 سے انشاءاللہ۔